بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہوئے قافلے کبھی کبھی راستے بدل لیتے ہیں۔ راستہ بدلا صرف اسی لیے جاتا ہے کہ منزل مزید آسان ہو جائے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتے قافلے منزل ہی بدل لیتے ہیں۔ ایسا ہمیں پاکستان میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 3 خواتین کی طرف سے کل تحریک انصاف چھوڑ دی گئی۔ یہ خواتین جو عمران خان کی انقلابی خواتین تھیں، عمران خان کی یہ کبھی دست و بازو ہوا کرتی تھیں، ان کی طرف سے تحریک انصاف کو چھوڑا گیا اور IPP جہانگیر ترین کی پارٹی کو اختیار کیا گیا، اس میں شمولیت اختیار کی گئی۔ یہ خواتین ہیں عندلیب عباس، ان کے ساتھ ہیں سعدیہ، سہیل اور سمیرہ احمد۔ یہ کبھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا کرتی تھی۔ عندلیب عباس MNA تھیں اور دوسری 2 خواتین وہ MPs تھیں۔ خصوصی نشستوں پر ان کو لایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اس کو رہائی مل جاتی ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتا، بہرحال عندلیب عباس صاحبہ کی طرف سے جہانگیر ترین کے گھر پریس کانفرنس کی گئی۔ وہاں پہ فردوس عاشق عوان صاحبہ تھی اور IPP کی ایک اور خاتون لیڈر منیزہ تھیں۔ یہ دونوں خواتین بھی کبھی عمران خان کی ساتھی ہوا کرتی تھی۔ عندلیب عباس صاحبہ وہ انقلابی خاتون تھیں، وہ کبھی عمران خان کی جلسے کی کرسیاں گنوایا کرتی تھی۔ عمران خان کی کرسیاں گنوانے کا ان کا سفر اب منتج ہوا ہے، اختتام پذیر ہوا ہے۔ جہانگیر ترین کی چینی کی بوری اٹھانے تک یہ انقلابی خاتون اس طرف کیسے چلی گئی؟ کیا یہ سیاست چھوڑنا چاہتی تھی یا صرف تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑنا تھا اور اس پارٹی میں چلی گئی جس کو مافیاز کی پارٹی کہا جاتا ہے؟ آخر کار عندلیب عباس اور یہ خواتین، انقلابی خواتین، مافیاز کی چوکھٹ پر، مافیاز کی درگاہ پر کیسے چلی گئی؟ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ عمران خان کو 3 نومبر 2022 کو گولیاں لگی تھی۔ اس کے فوری بعد عمران خان کو شوکت خانم ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ عمران خان کا وہاں پہ علاج ہوا۔ اس کے بعد سے عمران خان اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ ایک عرصہ عمران خان اپنے گھر زمان پارک میں رہے تو وہاں پہ ایک رونق ہوا کرتی تھی، لیڈر آ رہے ہیں، لیڈر جا رہے ہیں، کارکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ کھانے ان کو دیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران جب عمران خان زمان پارک میں تھے، وہاں پہ رونقیں لگی ہوئی تھی، لوگ آ رہے ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، تو ہم بھی اپنے YouTube کے لیے وہاں جاتے رہتے تھے، وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ان کے جذبات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ہماری وہاں پہ کئی لیڈروں سے، کئی کارکنوں سے بات ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، آپ سمجھ لیں کہ انٹرویوز ہوتے تھے۔ تو سعدیہ سہیل صاحبہ کا بھی ہم نے انٹرویو کیا تھا، اسی طرح سے منیزہ صاحبہ کی بھی گفتگو تھی، اور سمیرہ احمد صاحبہ سے بھی ہماری وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ ہم اپنے YouTube چینل پر چلا چکے ہیں۔ کس طرح سے یہ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، کس طرح کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، بڑے جذباتی انداز میں وہاں پہ ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ وہ انقلاب سارے کا سارا بہہ گیا، زمین کی گہرائیوں میں دھنس گیا اور ان کی طرف سے عمران خان کی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ عندلیب عباس صاحبہ کے بارے میں ہم خصوصی طور پر بات کریں۔ میں نے 2018 میں یہ کتاب لکھی تھی، میں ہوں عمران خان۔ اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف ریحام خان نے ایک کتاب تحریر کی تھی، جو ان سے تحریر کروائی گئی تھی، وہ کبھی بھی کتاب کی صورت میں سامنے نہیں آئی، کیونکہ اس کا PDF سامنے آ گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف سے اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ بہرحال وہ کتاب شائع کروائی گئی، اس کا نام پہلے رکھا گیا تھا میں ہوں ریحام خان۔ تو اس کے تقریباً جواب کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی تھی، میں ہوں عمران خان۔ اس حوالے سے میں اپنے دوستوں سے بھی مشاورت کرتا تھا۔ قیوم نظامی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو 2 شخصیات کے نام بتاتا ہوں، ان کا آپ انٹرویو کریں، وہ ضرور کتاب کا حصہ بنائیں۔ ایک تو انہوں نے علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال صاحب کا نام دیا اور نمبر دیا، دوسرا انہوں نے عندلیب عباس صاحبہ کا نمبر مجھے دیا تھا۔ دونوں سے بات کی، دونوں کا میں نے انٹرویو کیا۔ کتاب شائع ہوگی۔ کتاب شائع ہونے کے بعد میں نے دونوں کو یہ کتاب میں ہوں عمران خان پیش۔ عندلیب عباس صاحبہ کا آفس اس انٹرویو کے لیے اور کتاب دینے کے لیے 3 مرتبہ
جانا پڑا۔ اندلی بابا صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں 2008 میں میری شرکت پی ٹی آئی میں ہوئی، میرا کسی بھی سیاسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس پروفیشنل ہوں جس نے اپنا ایک ادارہ بنایا، میں لیڈرشپ کوچ ہوں، اخباروں میں لکھتی ہوں، 20 سال سے صحافی ہوں، میرے کالم ڈان نیوز اور دوسرے اخباروں میں آتے ہیں، میں پڑھاتی رہی ہوں، میں ایک بزنس وومن ہوں۔ سیاست میں اس لیے آئی کہ میری بیٹی 2007 میں اے لیول کر کے باہر پڑھنے گئی۔ جب بچہ پہلی بار باہر جاتا ہے تو والدین کو کچھ محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ یہ چلی گئی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے گئی ہے، کیونکہ اب یہ گریجویشن کرے گی، پھر ماسٹر کرے گی، اس کے بعد یہ ملازمت کرے گی، اس کے بعد پھر اس کی شادی ہو جائے گی، گویا والدین سے وہ ایک طرح سے الگ ہو جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کو سمجھاتی تھی، بیٹا ہمارے زمانے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں لڑکیاں سائیکلوں پر کھالا جاتی تھیں، کسی قسم کا حادثہ یا خوف نہیں ہوتا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ ہنستی تھی کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس نے وہ پاکستان نہیں دیکھا، اس نے تو وہ پاکستان دیکھا جہاں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جہاں باہر نہیں نکل سکتے، جہاں بچوں کو اکیلے کہیں بھیج نہیں سکتے، جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، جس میں نوکریاں نہیں ہیں، پھر یہ کیوں آئے گی پاکستان؟ اس وقت میں نے سوچا اٹس ٹائم فار می کہ اگر میں اپنے بچوں کو اور پاکستان کے بچوں کو واپس لانا چاہتی ہوں تو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے جاؤں، مجھے ان بچوں کو وہ پاکستان دینا ہے جو میں نے دیکھا ہے، جو میں کر سکتی ہوں وہ کروں۔ یہ سیاستدان تو پاکستان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ وہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، تو پھر کون ایسا آدمی ہے جو یہ کام کرے گا؟ ہم جیسے لوگ صرف باہر بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا اگر کوئی فرق یا مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی سیاست میں نہیں آئے گا تو سیاست میں فرق کیسے آئے گا؟ پھر میں نے سوچا ایک ہی آدمی ایسا ہے جو روایتی سیاستدان نہیں ہے بلکہ ہماری طرح کا شخص ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ اندلی بابا صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ شخص ہے عمران خان۔ یہ انہوں نے ان دنوں کہا تھا، آج ان کا آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ بدل گیا ہو، کوئی اور ہو گیا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ پروفیشنل ہے عمران خان، لیکن جب میں نے 2008 میں دیکھا تو پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اس وقت اسے تانگا پارٹی کہا جاتا تھا۔ جب میں پہلی بار عمران خان کو ملنے اسلام آباد گئی، یہ 2008 کی بات ہے، جب میں گھر گئی تو وہاں اندر باہر کوئی نہیں تھا، ریسیپشن پر بھی کوئی نہیں تھا، وہاں ایک کانفرنس روم تھا، میں وہاں گئی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، میں نے پوچھا بھائی عمران خان صاحب کدھر ہیں؟ کہنے لگا وہ چھت پر ہیں۔ میں اوپر گئی تو کمرے خالی تھے، چھت پر گئی، عمران خان صاحب چھت پر دھوپ میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا میں تو سمجھی تھی کہ پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب مسکرا کر کہنے لگے ویلکم ٹو دا پارٹی، ابھی تو بس اتنے بندے ہیں۔ اس کے بعد اندلی بابا صاحبہ کہتی ہیں 2009 میں ہم نے عمران خان صاحب کا ورکشاپ کروایا اور 2013 کا پلان بنایا جس میں عمران خان صاحب تھے اور کور کمیٹی کے 10-15 لوگ تھے۔ اس زمانے میں بندے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آگے چل کر پھر اندلی بابا صاحبہ ذکر کرتی ہیں 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کا مینار پاکستان پر یہ بہت بڑا تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے جلسہ ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اندلی بابا صاحبہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کرسیاں لگوائیں، کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو لایا گیا، کیا کیا جتن کیے گئے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پرویز رشید صبح سے پریشان تھے اور کہہ رہے تھے 16,000 کرسیاں نہیں بھریں گی۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کرسیاں نہ بھری تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ جب 2 بجے تک بھی کرسیاں نہ بھری تو ہم ایک ریلی لے کر نکلے جس کا نام تھا جاگو ریلی، یہ یوتھ کی ریلی تھی۔ اور اس کے بعد اندلی بابا صاحبہ کہتی ہیں کہ لوگ وہاں پہ آتے گئے، پنڈال بھرتا گیا، اور جب عمران خان نے وہاں پہ تقریر کے لیے آنا تھا، تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ اندلی بابا صاحبہ کہتی ہیں، اور اندلی بابا صاحبہ نے اور ایسی کئی خواتین کی طرف سے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینے، عمران خان کے شانہ بشانہ ہونے، عمران خان کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے قدم آگے بڑھایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اندلی بابا صاحبہ اور دیگر خواتین جنہوں نے جہانگیر ترین کے گھر جا کر پریس کانفرنس کی ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ان خواتین کی طرف سے پی ٹی آئی کو چھوڑا گیا
IPP میں شمولیت اختیار کی گئی، لیکن عمران خان کے خلاف، PTI کے خلاف ایک لفظ بھی ان خواتین کی طرف سے نہیں بولا گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ مافیا کی چوکھٹ پر کیسے چلی گئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان نے تو جہانگیر ترین کو، علیم خان کو پارٹی سے نکال دیا تھا، یا یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے، ان کو مافیا قرار دیا گیا تھا۔ جس طرح سے چینی مافیا کہا جا رہا ہے، لینڈ مافیا کہا جا رہا ہے، عمران خان تو ایسا سمجھتے تھے، اور آپ لوگوں کی طرف سے تحریک انصاف کو چھوڑا گیا ہے تو آپ مافیاز کے ساتھ مل گئی ہیں، تو اس کا بھی ان خواتین کی طرف سے جواب دیا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی، پارٹیوں سے اور شخصیات سے کاز بہت اوپر ہوتا ہے، تو یہ خواتین کسی کاز کے لیے تحریک انصاف سے نکلی ہیں، IPP میں چلی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بعض اوقات قافلے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے بدل لیتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ منزلیں ہی بدلی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ قافلے بھٹک بھی جاتے ہیں۔ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کس قسم کی ہوا چل رہی ہے۔ کچھ لوگ تو سیاست ہی کو چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، نئی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن کسی پارٹی میں نہیں جا رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیاست چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے پابندی ہے کہ سیاست نہیں چھوڑنی، سیاست بھی کرنی ہے، تحریک انصاف بھی چھوڑنی ہے، اور اس کو چھوڑ کر اس پارٹی میں بھی جانا ہے۔ یہ سارے کا سارا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان جیل میں بیٹھے سوچتے تو ہوں گے، بلکہ ایک بار پھر سوچتے ہوں گے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔